نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں مشکات شریف کتاب الایمان کی حدیث نمبر 6 تلاوت کی ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی بندے سے اس کی محبت جو ہو وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماں سوا تمام دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اسی طرح یہ شان بھی مومن کامل کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں، غرض کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تعمیل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری اور نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث نمبر 6 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزا اور انعام کا مستحق تو وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو، اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی شخص چکھ سکتا ہے کہ جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔ وعن العباس بن عبد المطلب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوش دلی سے مان لیا تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی ذات و صفات پر ایمان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت و نبوت میں یقین اور اعتقاد، دین و شریعت کی حقانیت و صداقت پر کامل اعتماد اور اسلامی تعلیمات اور احکام کی پیروی اس کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ دل و دماغ کے کسی گوشے میں کوئی دباؤ، کوئی گھٹن، کوئی تکدر اور کوئی ناگواری ذرہ برابر محسوس نہ ہوتی ہو۔ رضا و رغبت، ایمان خاطر اور دماغی اور ذہنی سکون کی وہ لہر پورے داخلی اور خارجی وجود میں سرایت کیے ہوئے ہو کہ جو کسی انمول چیز کے حاصل ہو جانے پر دل و دماغ اور جسم کے پورے وجود کو مسرت و شادمانی اور احساس سرفرازی سے سرشار کر دیتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہر حالت میں مد نظر رکھنا چاہیے۔
اس ایمان اور یقین اور عمل آوری میں اگر کسی طرح کا کوئی انقباض اور تکدر پیدا ہوا ہو تو سمجھو کہ ایمان کی روح رخصت ہو چکی ہے۔ ایسے شخص پر اگرچہ ظاہری طور سے ایمان و اسلام کے احکام نافذ تو ہوں گے، وہ مومن تو کہلائے گا، ایمان والا تو مانا جائے گا، مگر اخلاص سے وہ خالی ہوگا، اور اخلاص سے خالی ہونے کے سبب نہ اس کا ایمان کامل سمجھا جائے گا، نہ اس کو حسن اسلام نصیب ہوگا، اور نہ ایمان و یقین کی حقیقی لذت سے وہ لطف اندوز ہو سکے گا۔ لہذا ایمان کی حقیقی لذت انسان کو جبھی لطف اندوز کر سکتی ہے کہ جب وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اور اسلام کے دین ہونے پر وہ بخوشی راضی ہو۔ لہذا جب وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا تو حقیقت میں وہ ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 8 ہے کہ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میری نبوت کی خبر پائے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کے دائرہ اطاعت میں آنا تمام کائنات کے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا ہوا ایک ایسا بین الاقوامی قانون ہے کہ جس کی پیروی دنیا کے ہر شخص پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت بھی چونکہ عالمگیر اور بین الاقوامی ہے، ہر دور کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر طبقے کے لیے، اس میں کسی کا استثناء نہیں۔ اس لیے آپ کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سب پر یکساں اور فرض ہے، خواہ کوئی کسی قوم، کسی ملک اور کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کو شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آنا ہی ہوگا، کیونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اس حدیث میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کا ذکر اس بنا پر کیا گیا کہ یہ دونوں قومیں خود اپنا ایک دین اور ایک شریعت رکھتی تھیں، ان کی اپنی اپنی آسمانی کتابیں تھیں جن کو مدار عمل و نجات وہ مانتے تھے، ان کو خدائی حکم تھا۔ اس لیے ان کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ قومیں کہ جو خود اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتابوں کی تابع ہیں، اور جن کا دین بھی آسمانی دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اتارا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آخری دین اسلام کے نفاذ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر بعثت کے بعد جب ان قوموں کے لیے پیغمبر اسلام کی رسالت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، تسلیم کیے بغیر چھٹکارا نہیں، وہ بچ نہیں سکتے، اور شریعت اسلام کے دائرے میں آئے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں، تو پھر وہ قومیں پیغمبر اسلام اور شریعت اسلام پر ایمان اور عمل کیے بغیر ابدی نجات کیسے پا سکتی ہوں کہ جو کسی آسمانی دین کی پابند بھی نہیں ہے، جن کے پاس کسی پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی اور رسول کی پیرو بھی نہیں ہے، ان کے لیے کیسے چھٹکارا اور کیسے نجات ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اور بھی ہے، یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب شریعت تورات اور انجیل کے متبع ہونے کی وجہ سے ہم تو خود نجات یافتہ ہیں،
جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں اور اسلام کو اپنا دین مانیں. اس حدیث مبارک کے ذریعے سے ان کے اس غلط عقیدے اور غلط خیال کی بھی تردید کی گئی اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد تو نجات انہی لوگوں کی ہوگی کہ جو دین اسلام کو مانیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے. کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں، تمام مذاہب کالعدم ہو جائیں اور تمام کائنات کو صرف ایک مذہب دین اسلام کے دائرے میں لایا جائے، جو اللہ سب سے آخری اور سب سے جامع اور مکمل دین بنا کر بھیج رہا ہے، جس کو مولا رب العزت نے آخری رسول بنا کر جلوگر فرمایا ہے اور اسلام کو آخری دین بنا کر بھیجا ہے، اور جس کی تکمیل کا اعلان قرآن عظیم میں کیا گیا ہے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی مہر اس پر نصب کی گئی ہے. تو وہ دین بہترین دین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پختہ ایمان عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو عامل بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب کریں.